بارات آ چکی تھی، ہر طرف شہنائیوں کی ہی گونج جاری تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ میں آج اپنی جان، اپنی محبت، اپنے پیار کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے والا تھا کہ اتنے میں اچانک ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ایک دم فائرنگ ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھاگتا ہوا کائنات کے پاس پہنچا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بنی خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میرا نام شہباز ہے، ہم 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے گھر کا لاڈلا تھا۔ میرا ایک بچپن کا دوست زین تھا، ہم دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے اور ایک ساتھ ہی نوکری کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن میں زین کے ہاں ملنے گیا تو زین نے مجھے گھر کے اندر والے روم بلا لیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولا کہ شہباز، میرا بڑا بھائی ٹیوشن پڑھاتا ہے تو لڑکیاں ٹیوشن پڑھنے بیٹھنے آئی ہوئی ہے، اس لیے وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں خاموش ہو گیا، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک لڑکی ٹرے میں پانی لیے کمرے میں آئی اور میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد جب وہ برتن لینے آئی تو ایسے ہی باتوں میں میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اوہ خدایا، اتنا حسین چہرہ، اتنی حسین بڑی بڑی آنکھیں، اتنے حسین ہونٹ۔ میں نے اپنی زندگی میں اس لڑکی سے خوبصورت کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا کہ اتنے میں زین نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پکارا کہ شہباز، کہاں گم ہو گئے؟ مجھے جیسے ہی ہوش آیا میں نے زین سے فوراً پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ بولا ہمارے محلے میں رہتی ہے، بھائی کے پاس پڑھنے آتی ہے اور اس کا نام شگفتہ ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زین کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی یار پوچھ رہا تھا۔ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے لیکن میرا دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا تھا۔ میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بہت مشکل سے گزرے کیونکہ مجھے ہر گھڑی بس اسی لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں پھر زین کے ہاں چلا گیا۔ زین نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا۔ باتوں کے دوران وہی قسمت سے وہی لڑکی پانی لیے بیٹھک میں آئی، پانی رکھ کر واپس چلی گئی، لیکن آج میرا ساتھ دل بھی لے گئی۔ میں پریشان سا ہوتا کہ کیسے اس سے رابطہ کروں۔ زین کی بھی عزت کا بہت خیال تھا کہ کہیں وہ بدنام نہ ہو جائے، لیکن آج شاید قسمت میرے ساتھ تھی۔ جب میں زین کے ہاں سے واپس آیا تو مجھے راستے میں لڑکی مل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنا نمبر گلی میں پھینک دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ انتظار کرنے لگا کہ مجھے کال آتی ہے کہ نہیں، لیکن میری قسمت اسی شام مجھے کال آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے نہایت خوبصورت آواز میں ایک لڑکی بول رہی تھی، ہیلو جی، آپ کون؟ جی وہی جس کے لیے گلی میں نمبر چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے لگا کہ مجھے میری زندگی مل گئی ہو، میری سانسیں مل گئی ہو، ایک سکون آ گیا، مجھے قرار سا آ گیا۔ پھر ایسے ہی ہماری بات چیت شروع ہونے لگی۔ اس نے اپنے بارے میں سب بتایا کہ وہ 2 بہنیں اور 4 بھائی ہیں، اس کے ابو سرکاری ملازم ہیں۔ خیر اسی طرح ہماری بات چیت ہوتی رہی اور 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے زین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس ڈر سے کہیں زین اس کے گھر والوں کو نہ بتا دے، یہاں زین برا نہ مان جائے، ہماری دوستی خراب نہ ہو۔ ایک دن ہم نے ملنے کا پلان بنایا اور جس فلیٹ پر میں رہتا تھا میں نے وہیں شگفتہ کو بلا لیا، لیکن عین اسی ٹائم زین بھی مجھے ملنے آ گیا۔ ہم دونوں قالین پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے زین بھی اندر آ گیا۔ زین کو دیکھ کر شگفتہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور زین میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں بہت شرمندہ تھا، زین کے آگے اسی شرمندگی میں بول بھی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زین نے بولا، شہباز، تمہاری شگفتہ سے کب سے بات چیت چل رہی ہے؟ تو میں نے سب بتا دیا کہ کہیں تمہیں برا نہ لگے، ہماری دوستی نہ خراب ہو۔ زین بولا کہ شہباز، مجھے اس سے کیا اعتراض ہونا ہے، ہاں لیکن پیار وار کے چکروں میں نہ پڑنا، کیونکہ شگفتہ کی بچپن سے ہی اس کے کزن سے منگنی ہو چکی ہے اور ابھی کچھ مہینوں بعد شادی بھی پکی ہو گئی ہے۔ شگفتہ کو اس کے گھر والوں نے ابھی نہیں بتایا۔ زین کے منہ سے یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رونے لگ گیا اور زین سے کہا کہ میں تو شگفتہ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تو اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو زین نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہاری ساتھ دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ تو چلا گیا لیکن میرا سکون برباد کر گیا۔ میں نے شگفتہ کو کال کی اور اسے اس بارے میں پوچھا تو وہ ہکی بکی رہ گئی، روتے ہوئے بولی کہ شہباز، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میں مر جاؤں گی، میں صرف تمہاری ہوں، تمہاری ہی رہوں گی، میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے ہی دن بیتنے لگے۔ کچھ دنوں بعد میں نے شگفتہ سے کہا کہ مجھے دوبارہ ملے، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے دن وہ مجھے ملنے چلی آئی، لیکن اتنے میں زین کا بھائی آ گیا اور اس نے آتے ہی 2 4 تھپڑ مجھے مارے اور اس نے شگفتہ کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ مجھے زین پر بہت غصہ تھا کہ مجھے تھا کہ زین نے یہ سب کچھ اپنے بھائی کو بتایا ہے۔ جب شام کو زین ڈیوٹی سے واپس آیا تو میں اس پر برس پڑا اور ساری بات اسے بتا دی۔ تو وہ بولا، شہباز، مجھ سے جو ان کی مرضی، جو مرضی قسم لے لو، میں نے کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ بات اصل میں یہ ہوئی تھی
کہ شگفتہ آج ٹیوشن کے بہانے تم سے ملنے آئی تھی کہ اچانک سے اس کے گھر مہمان آ گئے، تو اس کے گھر والے اس کی چھٹی لینے آ گئے۔ تو بائی نے کہا کہ وہ آج پڑھنے ہی نہیں آئی، تو شگفتہ کے ایک کلاس میٹ نے بائی کو پتہ چلا کہ وہ تم سے ملنے آئی ہے، اس لیے بائی تمہارے یہاں آ گئی۔ میں زور زور سے رونے لگ گیا کہ میں نے زین سے کہا کہ میں کیا کروں، تو زین نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ وہ شگفتہ کے گھر اپنا رشتہ بھیجے، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں اسی وقت گھر کال کی اور گھر والوں کو راضی کر کے شگفتہ کے یہاں رشتہ لینے بھیج دیا۔ جب میرے گھر والے شگفتہ کے گھر گئے تو اس کے گھر والوں نے میرے گھر والوں کی بہت بے عزتی کی اور بہت باتیں سنائی اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے گھر سے کال آئی، میرے گھر والے بھی بہت غصہ تھے۔ میں نے شگفتہ کو کال کی، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میں نے گھر والوں سے بہت کہا لیکن کسی نے بھی میری بات پر توجہ نہیں کی۔ اب ایسا کرے کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نہیں شگفتہ، میں تمہیں پوری عزت سے لے کر جاؤں گا، ایسے بھاگ کر ہم شادی نہیں کریں گے۔ دوسرے دن میں شگفتہ کے گھر چلا گیا۔ شگفتہ کے بھائیوں نے مجھے دیکھتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ میں مار کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد شگفتہ کے ابو وہاں آئے اور میری کان پٹی پر بندوق رکھ دی، کہا اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں یہ جان تو پہلے ہی شگفتہ پہ وار چک دی ہے، اب یہاں تو شگفتہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے یا مجھے یہی مار دے، روز روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی دن مر جاؤں۔ شگفتہ کے ابو کچھ دیر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر بندوق ہٹاتے ہوئے مجھے پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا اگلے جمعے بارات لے کر آ جانا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں۔ شگفتہ کے بھائی غصے سے آگے بڑھے تو شگفتہ کے ابو نے انہیں روک دیا، کہا کہ جو لڑکا ہماری بیٹی کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کر رہا وہ ہماری بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اگلے جمعے میری بارات ہے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا، لیکن میں نے سب کو تیاریاں کرنے کو کہا تو سب نے میری بات مان کر تیاریاں شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کا پتہ ہی نہ چلا اور جمعہ آ گیا۔ میں بڑی شان سے بارات لے کر شگفتہ کے گھر گیا۔ شگفتہ کے گھر والوں نے بہت اچھے انتظام کیے ہوئے تھے، بارات آ چکی تھی، ہر طرف ڈھول کی آواز تھی، بہت خوبصورت سما بن چکا تھا کہ اتنے میں اچانک ہر طرف سے چیخوں پکار کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے اچانک سے گولیوں کی فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگ کر شگفتہ کے کمرے میں گیا تو آگے کا دیکھتا ہوں کہ میری شگفتہ ہاتھوں میں مہندی لگائے دلہن کا جوڑا پہنے زمین پر خون میں لت پت پڑی ہے اور ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ عالم دیکھا تو وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پہ پایا۔ میں نے گھر والوں سے چیخ کر شگفتہ کو پکارنا شروع کر دیا، گھر والوں سے پوچھنا شروع کر دیا تو میرے ابو جی نے آگے بڑھ کر مجھے بولے کہ بیٹا وہ تو 4 دن پہلے تمہیں ہوش آئی ہے، شگفتہ کو تو دفنا بھی دیا گیا ہے کیونکہ گولی اس کے دل پر لگنے سے اس کی وہیں موت ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کس نے مارا تو ابو جی بولے کہ بیٹا شگفتہ کے چھوٹے بھائی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا کہ اس نے وٹے سٹے میں جہاں شگفتہ کا رشتہ کیا تھا وہاں اپنا رشتہ بھی کیا تھا، تو شگفتہ کے ابو نے تمہارے یہاں رشتے کے لیے ہاں کی وہاں انکار کیا تو ان لوگوں نے بھی رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شگفتہ کا بھائی اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، اس نے گھر والوں کو بہت سمجھایا لیکن جب کوئی نہیں مانا تو اس نے عین بارات کے ٹائم شگفتہ کو گولی مار دی اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اپنا گناہ قبول کر لیا۔ اب اس کا بھائی جیل میں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا، پھر انجانے مجھے کب ہوش آئی، مجھے ہر چیز سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں روتا چیختا ہوا دوڑ کر شگفتہ کی قبر پر جا پہنچا، روتے ہوئے بولا کہ شگفتہ تم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، اب مجھ سے پہلے ہی یہاں آ کر سو گئی ہوں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، شگفتہ وہاں جا چکی تھی جہاں پر میں مر کر ہی پہنچ سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو مارنے کی لیکن نہ جانے کیسے بچ جاتا۔ پھر ایک دن میری ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا کم سے کم اپنی نہیں تمہاری طرف ہی دیکھ لو، ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی ہے جس کی تم ہمیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب دوبارہ زندگی کی طرف پلٹ آؤ اور نئے طریقے سے زندگی جینی شروع کر دو۔ لیکن یہ میرے لیے کون سا اتنا آسان تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہ بچا ہو، اس پر بڑھ کر میرے لیے اور کیا بد نصیبی ہوگی۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں لیکن میں آج بھی شگفتہ کی یادوں کے سہارے زندگی بسر کر رہا ہوں، سانسیں لے رہا ہوں۔ آج بھی جب راتوں کو مجھے شگفتہ کی یاد آتی ہے، اس کی باتیں یاد آتی ہے تو میں چیخیں مار مار کر روتا ہوں، دیواروں میں سر مار مار کر روتا ہوں، رو رو کر کہتا ہوں کہ شگفتہ بس ایک بار، صرف ایک بار میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا، تمہارے بنا مجھے یہ زندگی بوجھ لگتی ہے، لیکن شگفتہ میرے پاس نہ آتی ہے اور نہ ہی میں شگفتہ کو بلا پا رہا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی قیمتی رائے سے نوازیے کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حالات کے آگے سر جھکا کر حقیقت کو مان کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، شگفتہ کی یادوں کے سارے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए।